بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج ہمارا سبق سورۃ انفال کی آیت نمبر 15 سے ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ کہ اے ایمان والو، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کفار کے لشکر سے، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ دے کر نہ بھاگو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو شخص اس دن پیٹھ دے کر بھاگے گا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ۔ جو شخص پیٹھ دے کر بھاگے گا اس پر اللہ رب العزت کا غضب ہوگا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ مقابلے کی ہدایات دی ہیں کہ انسان، مسلمان، مومن جب لشکر کفار کے آمنے سامنے ہو، جب ان کا آپس میں ان کی لڑائی ہو، جنگ و جدال ہو، قتال ہو، تو اس وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہدایت دی اللہ رب العزت نے کہ سب سے اہم جو چیز ہے جنگ کے اندر وہ ہے ثابت قدمی، کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ نے ڈٹ جانا ہے، آپ نے صحیح معنوں میں کفار کا مقابلہ کرنا ہے اور پیٹھ دے کر نہیں بھاگنا۔ اس لیے کہ مومن جو ہے وہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں کیوں اترتا ہے؟ اس کے دو ہی بڑے مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جنگ جیت کر وہ غازی کہلائے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس کو شہادت کی موت وہاں نصیب فرماتے ہیں تو شہادت اس کا مقدر ہوتی ہے، شہادت اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا آمنا سامنا ہو لشکر کفار سے تو پیٹھ دے کر نہ بھاگو۔ پہلی ہدایت یہ دی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو شخص اس دن پیٹھ دے کر بھاگے گا، جو شخص اس دن پیٹھ دے کر بھاگے گا، یعنی میدان جہاد کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے فقد باء بغضب من اللہ، کہ فقد باء، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا قہر ہے، غضب ہے، غصہ ہے کہ یہ شخص میدان جہاد سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگا۔ حق اور باطل کی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی جنگ تھی، تو کفر کے مقابلے میں جب آیا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا تو اللہ رب العزت کو یہ بڑا غصہ ہے، بڑا اللہ رب العزت کا اس پر غضب ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو صورتیں مومنین کے لیے رکھی ہیں کہ اگر وہ وہاں سے پیٹھ دے کر بھاگنا چاہتے ہیں، پیٹھ دے کر آنا چاہتے ہیں، اور کسی ضرورت کے تحت پیٹھ پھیرنا لازمی ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے دو راستے بتائے ہیں۔ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، پہلی صورت پیٹھ دے کر بھاگنے کی یہ ہے کہ وہ شخص جنگ کا پینترا بدلنا چاہتا ہو، جنگ کا پینترا بدلنا چاہتا ہو، اس انداز سے وہاں پیٹھ دے کر نکلے کہ کفار، دشمن یہ سمجھے کہ یہ جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ پلٹ کر حملہ کر رہا ہے۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ظاہراً ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جنگ احد میں انہوں نے یہی پینترا بدلا تھا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر آپ پیٹھ پھیرنا چاہتے ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ جنگ کا پینترا بدلنا ہو، جنگ کی کایا پلٹنی ہو، جنگ کا ایک انداز تبدیل کرنا ہو اور دشمن کو دھوکہ دینا ہو، پھر تو آپ پیٹھ پھیر کر آئیں اور دوبارہ پلٹ کر حملہ کریں۔
اور دوسری صورت اللہ نے فرمائی او متحیزن الی فئۃ، یا یہ کہ اپنی جماعت کے ساتھ آپ جا کر ملنا چاہتے ہیں. فئہ کہتے ہیں لشکر کو، جماعت کو. اگر آپ اپنے لشکر کو، اپنی جماعت کو جا کر ملنا چاہتے ہیں، پھر آپ پیٹھ دے کر آئیں اور پھر جماعت کے ساتھ مل کر دوبارہ جہاد کریں. یعنی آپ جنگ میں اکیلے رہ گئے اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو آپ اس صورت میں آپ واپس آئیں، اپنی جماعت کے ساتھ پھر مل کر پھر جا کر حملہ کریں. تو یہ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، یہ تو ایک مسلمان کا شیوہ ہے کہ وہ کبھی بھی میدان جہاد سے بھاگتا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے مومنین کو یہاں پر یہ فرمایا کہ مقابلے کی جو سورہ ہدایات ہیں، جو کفار کے ساتھ لڑنا ہے، سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں اتر گئے، اب آپ نے پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں ہے اور ثابت قدم رہنا ہے. ہاں، دو صورتیں بتائیں کہ اگر آپ نے پیٹھ پھیرنی ہے یا تو جنگ کا پینترا بدلنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے دشمن کو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی جماعت کو جا کر واپس ہے ملنے کے لیے پھر آپ آ سکتے ہیں. ان دو صورتوں کے علاوہ قطعاً مومن کو، ایک مجاہد کو، ایک کسی مسلمان کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ جہاد سے منہ موڑے یا وہ میدان کارزار سے بھاگے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز آپ نے ان کو، کفار کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ، اور آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ رب العزت نے پھینکا. اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین معجزہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میدان جہاد میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایک ایسا بہترین معجزے کا اظہار فرمایا، ظاہر فرمایا، کہ جس کا مشاہدہ دشمنوں نے بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی کیا. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جہاد میں دوران جنگ اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا اور اس چیز کا حکم دیا کہ آپ اپنی مٹھی میں ریت لیں، کنکریاں لیں، ریت لیں اور اس مٹھی کو، اس ریت کو کفار کی طرف پھینک دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق عمل کیا کہ مٹھی بھری ریت کی اور کفار کی طرف پھینک دی. تو جب کفار کی طرف پھینکی تو کفار جو دائیں طرف مڑا ہوا تھا، بائیں طرف تھا، آگے تھا، پیچھے تھا، جس طرف اس کا رخ تھا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ پھینکی ہوئی یہ مٹی، یہ کنکریاں یا یہ ریت جو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کے اندر ڈال دی اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان پر حملہ کر دیا. تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ رب العزت نے صاف انداز میں ایک معجزہ ظاہر کروایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس معجزے کو دیکھا، نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یوں مٹھی بھر کے کفار کی طرف پھینکیں. تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پھینکا اور کفار کی آنکھوں میں پڑ گئی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور صحابہ نے ان پر یک بارگی حملہ کر دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس صورت میں ظاہر ہوا اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ کیا اور آگے فرمایا کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کہ اللہ رب العزت نے ایک بہت اچھی آزمائش میں مومنین کو آزمایا اور مومنین اس میں کامیاب نکلے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے آج کی ان آیات میں ہمیں یہ درس دیا اور آج کا ہمارا یہ سبق ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی کیا ہدایات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ بدر کے اندر کیا معجزہ ظاہر ہوا. یہ دو چیزیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں. پہلی ہدایت یہ پڑھی کہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، اس لیے کہ جو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. ہاں، دو صورتیں آپ کے پاس ہیں، دو آپشن ہیں، دو استثنائی صورتیں ہیں کہ اگر آپ
پیٹ پھیرنا چاہتے ہیں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ جنگ کا پینترا بدلیں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کو جا کر ملنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جماعت سے جا کر مل سکتے ہیں اور واپس آ کر پھر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری ریت کی اور کفار کی طرف پھینکی، اللہ رب العزت نے تمام کفار کی آنکھوں میں ریت کو ڈال دیا، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور ادھر مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔